बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरी। इमरान खान नए पाकिस्तान की बजाय पुराने पाकिस्तान को ठीक करें, शाहिद आफरीदी का मशवरा। जबकि मुआशी तबाही फैलाने वाले इमरान खान का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं, बिलावल भुट्टो सरदारी। कोरोना वबा मजीद 88 अफराद जम बहक, 4000 से जायद मुस्बत केसेस रिपोर्ट। मुल्क में 30 से 40 साल के अफराद की कोरोना वैक्सीनेशन शुरू। ऑलरेडी टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं और मुल्क की सियासी सूरत हाल जिस तरफ जा रही है उस पर तो एक तरफ बात करना ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ अब इमरान खान साहब के लिए मुख्तलिफ तरह के मशवरे आना भी शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान के कौमी क्रिकेटर शाहिद खान आफरीदी ने एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने इमरान खान साहब को मशवरा दिया है कि इमरान साहब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को छोड़ दें, वो तब्दीली लेकर आएँ जिसके लिए हमने आपको वोट दिया था। कुछ टाइम पहले ये बहस हो रही थी मुख्तलिफ टॉक शोज़ में कि खान साहब जब भी कहीं पर भी इफ्तिताह करने जाते हैं, कोई भी तकरीर करने जाते हैं, तो उनकी तकरीर का महवर एक ही चीज़ होती है कि करप्शन का खात्मा और साबिक जितने भी अदवार में हुकूमतें रही हैं उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाना, कि किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अब ये बात शुरू हो गई और अब बड़ी बड़ी शख्सियात की तरफ से भी इस तरह की गुफ्तगू का आगाज़ हो गया है कि अब खान साहब को जो है वो अपनी गवर्नेंस पर, अपनी परफॉर्मेंस पर तवज्जो देनी चाहिए। शाहिद खान आफरीदी ने यह भी मशवरा दिया कि आप जब वज़ीर आज़म नहीं थे तब आप जो भी बात करते थे सारी कौम खड़ी हो जाती थी, अब आप अपनी चीज़ों की वजाहतें बहुत ज़्यादा देते हैं। वजाहतें देना बंद करें, अब थोड़ा सा काम पर तवज्जो दें। 2.5 से 3 साल इन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं, अब इनको छोड़ दें। तो क्या वाक़तन यही चीज़ है कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, जितने भी करप्शन के केसेस हैं, जितनी भी एहतसाबी कार्रवाई है, हुकूमत की सारी तवज्जो सिर्फ इसी पर है? बुनियादी तौर पर जो हुकूमत के उनके जो भी एजेंडाज हैं उन पर कब काम शुरू होगा, जो अवाम के मसाइल हैं उन पर कब काम शुरू होगा, इस पर एक तो हम बात करेंगे। साथ ही साथ दूसरी तरफ जो तरीन ग्रुप है उस हवाले से भी एक बार फिर से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो गया है। खबरें ये आ रही हैं कि तमाम मामला तय पा गए हैं, पंजाब में कोई तब्दीली आ सकती है या नहीं आ सकती, और एकदम से तमाम मामला कैसे सेट हो गए, इस पर भी बात करेंगे। और साथ साथ बात करेंगे कि हुकूमत के पास जितना कम वक्त रह गया, इस कम वक्त में क्या हुकूमत अपने अहदाफ हासिल कर पाएगी, क्योंकि आखिरी जो साल होता है वो इलेक्शन का साल होता है, उसमें परफॉर्मेंस पर उस तरह से तवज्जो नहीं दी जा सकती। लेकिन बाकी जो वक्त है, क्या उसमें महंगाई कम हो सकेगी, आवाम को रिलीफ मिल सकेगा? और सारा मलबा जो कोविड पर डाल दिया जाता है, क्या वाकईतन कोविड पर ही मलबा डालना बेहतर है? अब साथ ही साथ पूरी दुनिया इसका सामना कर रही है, लेकिन उसके बावजूद हम बेहतरी की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर हम जरा बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ आर। ऑलरेडी जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस होने का शुक्रिया। इम्तियाज़ गुल साहब सीनियर तजज़कार है, मुझे प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। तमाम तर सूरत हाल पर उनसे बात करेंगे। इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इम्तियाज़ साहब, जिस तरह से सारी सूरत हाल चल रही है, एक तरफ तो सियासी तौर पर जो गहमा गहमी है, खासतौर पर तरीन ग्रुप के साथ जो मामला तय पा रहे हैं, वो एक अलग बहस, लेकिन साथ ही साथ अब जिस तरह से शाहिद आफरीदी ने इंटरव्यू में कहा कि खान साहब जो है वो पुराने पाकिस्तान पर ही तवज्जो दे लें, वो इतना बुरा भी नहीं था। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ को छोड़ दें। हमेशा से उनकी तकरीर का एक ही महवर होता है कि वो सिर्फ जरदारी और नवाज शरीफ की बात करते हैं। ऐसा पहले भी इस पर बहस होती रही है, लेकिन क्या आगे वाला वक्त भी ऐसे ही गुजरेगा और ये जो गुफ्तगू की जा रही है बिल्कुल दुरुस्त है? देखिए, उसमें डिपेंड करता है कि शाहिद आफरीदी किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। बिलाशुबा अक्सर पाकिस्तानियों की ये ख्वाहिश है, जो शाहिद आफरीदी साहब की भी ख्वाहिश है, कि आप ये इल्ज़ाम तराशी का सिलसिला छोड़ के, गुज़िश्ता हुकूमतों की ख़राबियों का, नाकामियों का जिक्र छोड़ के आगे चलें। लेकिन अब अगर पाकिस्तान, नए पाकिस्तान को सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि वहाँ पे अफरात ज़र ना हो, कीमतों में इजाफा ना हो, फिर तो उस हद तक बिल्कुल ठीक है। आम आदमी की मुश्किलात में बहुत इजाफा हुआ है, महंगाई में इजाफा हुआ है, उसकी वजह से ज़ाहिर है जो कि कम आमदनी वाले लोग हैं वो बराह रास्त मुतासर होते हैं, चाहे वो मज़दूर हों, चाहे वो सरकारी नौकरियों वाले हों। उसमें बिलाशुबा हुकूमत को कामयाबी नहीं हुई और हुकूमत मुसलसल उन ग्रोहों के हाथों में यरगमाल बनी हुई है जो अशिया की रसद और तलब को कंट्रोल करते हैं और रसद और तलब के ज़रिए फिर कीमतों को कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ आप आदाद व शुमार को देखें, क्योंकि दुनिया भर में कामयाबी या नाकामी का यार्ड स्टिक या पैमाना वो आदाद व शुमार होते हैं जो मईशत के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सामने आते हैं। और अगर उनको देखा जाए तो पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 10 महीनों के दौरान कोई बुरी कारकर्दगी नहीं दिखाई। अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर देखें, आप ज़रूरी शोबे को देखें, आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को देखें, अगर बरामदात को
دیکھا جائے تو ملک کی تاریخ میں گزشتہ 7-8 برسوں میں پہلی مرتبہ اتنی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان کی جو خام قومی پیداوار ہے وہ ہمیں بتایا گیا ہے، جو کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹوں میں بھی ظاہر ہے کہ وہ تقریباً 296 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 30-32% کے قریب زیادہ ہے۔ تو بحیثیت مجموعی اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں، اعشاریے دیکھیں، وہ بہتر ہوئے ہیں، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کا جو ایکشن پلان تھا، جو کہ مسلم لیگ کی حکومت کی ناکامیوں کی وجہ سے پاکستان پہ جون 2018 میں مسلط کیا گیا تھا، لیکن وہ ایک لحاظ سے اچھی نعمت ثابت ہوا کہ اس کے ذریعے بینکاری نظام بہت بہتر ہوا۔ ہنڈی حوالہ کے نظام سے کافی سارے رقوم ہٹ کے باقاعدہ بینکاری نظام میں آ گئی ہیں، روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے ذریعے براہ راست سرمایہ کاری میں البتہ کمی ہوئی ہے۔ امتیاز ٹیکنیکلی اسپیکٹ کی بات کی جائے، ٹیکنیکلی پوائنٹس کو اگر ڈسکس کیا جائے تو بالکل آپ کی بات بجا ہے۔ اعداد و شمار کو ہم دیکھتے ہیں، یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو بالکل ایسا ہی ہے کہ چیزیں کہیں نہ کہیں بہتر ہوئی ہیں، لیکن ایک عام آدمی اس کو ان ساری چیزوں سے کنسرن کہیں نہ کہیں ہے، لیکن اس کی سمجھ سے یہ چیزیں بالا تر ہیں۔ ایک عام آدمی جب خان صاحب کو تقریر کرتے دیکھتا ہے، حکومت کی کارکردگی کو دیکھتا ہے، تو وہ یہی سوال کرتا ہے کہ مہنگائی کب کم ہوگی۔ تو کیا حکومت ان اعداد و شمار کو تو بہتری کی طرف چلے گئے ہم لوگ، لیکن جو بنیادی طور پر ایک عام آدمی کو ریلیف کب تک ملے گا؟ عام آدمی تو اس چیز کا منتظر ہے نا۔ دیکھیے، عام آدمی کو ریلیف اس طرح کوئی اوور نائٹ نہیں ملتا ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے، عام لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، اور چونکہ عام لوگ ماہرین معاشیات بھی نہیں ہوتے، اتنی فہم نہیں رکھتے ہیں کہ وہ سمجھ سکیں کہ اگر اس وقت مہنگائی ہے تو اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں۔ بنیادی وجوہات جو میں نے پہلے بتائی ہیں وہی ہیں، اس میں کچھ انتظامیہ کی کسی حد تک ناکامی بھی ہے، لیکن ہر دور میں، ہر ملک میں انتظامیہ جو سپلائرز ہوتے ہیں ان کے اوپر اس کا انحصار ہوتا ہے۔ وہ سپلائرز انڈسٹری کے بھی ہوتے ہیں، زرعی شعبے کے بھی ہوتے ہیں، بزنس مین جو آڑتی مڈل مین ہیں وہ بھی ہیں۔ تو بحیثیت مجموعی ہمارا نظام معیشت جو ہے وہ چند گروہوں کے ہاتھوں میں ہے، اور اگر آپ دیکھیں 2010 میں بھی 140-130 روپے کلو چینی ہوئی تھی، اور یہ ایک لحاظ سے افسوس کی بات ہے کہ اگر آج آپ 80-90 روپے یا 100 روپے کلو چینی کی بات کریں تو انسان پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو چھوٹا کاشتکار ہے اس کو کیا واقعی اس کی محنت کا پھل مل پاتا ہے۔ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ جہاں سے لوگ یہ ٹماٹر، پیاز، یہ چیزیں سبزیاں اٹھاتے ہیں تو 5 روپے، 6 روپے، 10 روپے فی کلو کے حساب سے جو چیز وہاں اٹھاتے ہیں، اسلام آباد میں وہاں کے 100 روپے کلو ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس نظام کی خرابی ہے جس کی وجہ سے چھوٹا کاشتکار غریب کا غریب ہے، جبکہ درمیانی جو آڑتی ہیں، مڈل مین، وہ امیر ہو گئے ہیں، اور ظاہر ہے جو پھر اینڈ یوزر ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے، اسلام آباد ہو یا راولپنڈی ہو، لاہور ہو، کراچی ہو۔ اور امتیاز صاحب، اگر پولیٹیکلی ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو ترین گروپ کا یہ جو تمام تر سلسلہ چلا، ابھی اس کے بعد تمام تر معاملات حل ہوتے نظر آئے، یہ کہا کہ ایک پیج پر آ گئی ہے حکومت، اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب میں جس طرح سے تبدیلی کی باتیں ہو رہی تھی اس کی تردید تو کر دی گئی، لیکن بزدار صاحب جس طرح سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اب خان صاحب کہتے تھے جی کسی قسم کی ڈیل نہیں ہوگی، کیا کچھ دو اور کچھ لوگ کی پالیسی پر عمل درآمد ہوا ہے جو ایک دم سے معاملات سارے سیٹ ہو گئے؟ دنیا بھر میں میرا خیال ہے سیاست چلتی کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ، کوئی بھی ایبسولوٹ بلیک اینڈ وائٹ میں تو کوئی بھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کسی ایک شخص کی خاطر کوئی بھی وزیر اعظم یا کوئی بھی صدر اپنی حکومت نہیں گرانا چاہے گا، اور اگر سمجھوتے کے ذریعے کچھ دو کی بنیاد پہ اپنی حکومت بچا سکتے ہیں تو ہر ایک یہی کوشش کرے گا، چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہو، چاہے وہ وزیر اعظم ہو۔ اس میں کوئی انہونی بات نہیں ہے، کس نے ڈیل نہیں کی، کس نے سمجھوتے نہیں کیے، ہماری تو تاریخ بھری پڑی ہے۔ اور ظاہر ہے اگر وہ بہت پرانی ایک کہاوت بھی ہے کہ جو ڈالی جھکنا نہ جانے وہ ٹوٹ جاتی ہے، تو اگر واقعتاً جہانگیر ترین صاحب اور ان کے قریب جو لوگ ہیں ان کو اتنے مسائل تھے اور وہ اپنے ضد پہ وہ اڑے رہے تو اس میں تو پھر یہ حکومت فارغ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے پاس وہ ووٹ ہی نہیں ہیں جو اس کے بقا کے لیے ضروری ہیں۔ تو پھر خان صاحب اس کا مطلب بلیک میل ہوئے ہیں نا؟ خان صاحب کہتے تھے میں بلیک میل بالکل نہیں ہوں گا، یا یہ بلیک میلنگ کے زمرے میں نہیں آتا یہ سب کچھ؟ دیکھیے، اس کو آپ بلیک میل کہہ لیں، اس کو آپ یو ٹرن کہہ لیں، اس کو آپ سمجھوتا کہہ لیں، لیکن اگر ان کو حکومت اپنی بچانی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت گرائے بغیر ہی وہ اس معاملے کو حل کر سکتے ہیں، قانونی طور پہ
اب تو چونکہ سارا معاملہ عدالتوں میں ہے، اب اس معاملے کا قانونی حل تلاش کرنا ہوگا، اور قانونی حل اس کا تلاش کیا جا سکتا ہے تو اس میں پھر وزیر اعظم کو کیوں قباحت ہونی چاہیے؟ اور گل صاحب، اپوزیشن کا کیا کردار آپ دیکھ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کہیں نظر نہیں آ رہی اس طرح سے، جس طرح سے کل یوسف رضا گیلانی نے بھی کہا کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہوں یا نہ ہوں، ہم اپوزیشن میں ضرور ہیں، ہم اپوزیشن کریں گے. تو کیا آنے والے وقت میں آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن ایک بار پھر سے اس طرح سے متحرک ہوگی، پی ڈی ایم کا کچھ مستقبل ہوگا؟ مولانا فضل الرحمان کہاں سٹینڈ کریں گے؟ دیکھیے، تو ہم آپ سب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پی ڈی ایم کی حقیقت کیا تھی. پی ڈی ایم بنیادی طور پہ پاکستان مسلم لیگ تھی. بنیادی طور پہ مسلم لیگ میں بھی جو لوگ مریم نواز اور نواز شریف کے ساتھ ہیں ان کی تھی، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کا کندھا استعمال کرنے کی کوشش کی. لیکن مولانا فضل الرحمان خود اس وقت اپاہج میں، سیاسی طور پہ ایک اپاہج ہے، اس لیے کہ ان کی صرف ایک سیٹ ہے قومی اسمبلی میں. تو وہ بیچارے قربانی کا بکرا بن گئے، اسی لیے اب وہ خاموشی سے بیٹھ گئے ہیں، بہت کم بول رہے ہیں. تو پی ڈی ایم ایک گروہی مفادات پہ مبنی ایک جتھا تھا. وہ جب مفادات پیپلز پارٹی کے زد میں آئے تو وہ جتھا جو ہے یا گٹھ جوڑ تھا وہ ختم ہو گیا. تو بڑی واضح بات تھی، جو مقاصد پیپلز پارٹی حاصل کرنا چاہتی تھی وہ اس نے حاصل کر لیے. بڑا کنوینئنٹلی وہ اس اتحاد میں سے ایک لحاظ سے نکل بھی گئے. ابھی دوبارہ اکٹھے ہونے کی ٹھیک ہے، پر سیاست میں ہوتا ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹے ریلیونٹ، یعنی آپ اپنے سیاست میں زندہ رہنے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تگ و دو کرنی پڑتی ہے. پیپلز پارٹی دوبارہ شاید پینگیں بڑھا رہی ہے، کیونکہ جو انہوں نے مقاصد حاصل کرنے تھے وہ کر لیے. سینٹ الیکشن میں، بائی الیکشنز میں اپنی سندھ کی حکومت انہوں نے بچا لی ہے. مطلب مریم نواز اور نواز شریف کی خاطر کسی نے اپنی حکومت یا اپنی سیٹیں نہیں گنوانی تھی. یہ تو جو میڈیا اس کو پیٹ رہا تھا، برے طریقے سے ڈھول بجا رہا تھا پی ڈی ایم کا، یہ تو ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا، ہمارے دوستوں کو، کہ جس انداز سے یہ اس میں جان پھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں، آیا وہ یہ چیز ڈیزرو بھی کرتی ہے کہ نہیں. اچھا، آخر میں امتیاز گل صاحب، جو جسٹس جاوید اقبال صاحب نے کہا ہے کہ نیب کے خلاف ایک منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، احتساب کے حوالے سے آپ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ جب سے احتسابی عمل شروع ہوا ہے وہ متنازع رہا ہے، اس حوالے سے مختلف جو ہے وہ تنازعات کا شکار رہا ہے احتساب کا عمل. ابھی جو جسٹس جاوید اقبال صاحب نے یہ بات کہی کہ منظم پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس پر کیا کامنٹ کریں گے آپ؟ دیکھیے، چاہے جاوید اقبال صاحب ہوں چاہے کوئی اور ہوں، خود وزیر اعظم نے گزشتہ روز اپنی تقریر میں کہا ہے کہ 23 سال ہو گئے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو اور وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کر سکا. اب اس کے مقاصد کی بہت بڑی وجوہات ہے، اس میں سیاست بھی ہے کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے مخالفین کے خلاف استعمال کیا گیا، ہر دور میں استعمال کیا گیا. جو اس کا پریڈیسیسر تھا احتساب بیورو، اور جو اس کے اس وقت نواز شریف صاحب نے سربراہ مقرر کیے تھے سینیٹر سیف الرحمان، ان کو ہم احتساب الرحمان کہا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو ایک دو میٹنگز میں انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا کہ دیکھیں جی میرا کیا ہے، مجھے تو میاں صاحب نے کہا ہے، اور ان کے چونکہ سارا کاروبار قطر میں تھا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارا تو قطر میں سارا کاروبار ہے، میاں صاحب نے مجھے کہا ہے کہ احتساب بیورو کو آپ لیڈ کریں، اگر ہم اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکے میں واپس چلا جاؤں گا. حالانکہ وہ پاکستان کے ایک سینیٹر تھے، سینٹ کے ممبر تھے. اسی طرح بعد میں بھی ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ کو، مسلم لیگ نے پیپلز پارٹی، اور اپنی مرضی سے چیئرمین یہ لاتے رہے ہیں، اور اسی چیئرمین سے اب ان کو شکایت بھی ہو گئی ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک بات واضح ہے کہ احتساب، نیشنل احتساب اکاؤنٹیبلٹی بیورو جو ہے وہ بلا شبہ متنازع ہے. اس کے جو مطلوبہ نتائج ہونے چاہیے تھے اکراس بورڈ وہ حاصل نہیں ہوئے ہیں. اور احتساب کے خلاف سرگرم ایک ادارہ خود ہی کرپشن کا گڑھ بن گیا ہے، کیونکہ اس کے جو آفیشلز ہیں، کئی آفیشلز مقدموں کو، ریفرنسز کو اپنے حق میں وہ استعمال کرتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں ملزمان کو، اور اس طرح ڈیلے کرتے ہیں ان کے خلاف ریفرنسوں کی پہ کارروائی کو. تھینک یو ویری مچ. امتیاز گل صاحب سینئر اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، تمام تر سیاسی صورتحال پر بات کر رہے تھے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. واپس آنے کے بعد کرونا کی سچویشن کے حوالے سے بات کریں گے. سندھ میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے اس پر بات کریں گے، اور مجموعی طور پر پاکستان میں کیا سچویشن ہے ایک بات کریں گے. ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے نیوز آر.
ऑलराइट जी, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद वापस आने का शुक्रिया। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर ईद पर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया गया था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं कुछ नरमी की जा रही है। पंजाब में कहा जा रहा है कि कुछ अजला में स्कूल्स खोल दिए गए हैं, लेकिन इस्लामाबाद में, लाहौर में और दीगर शहरों में स्कूल्स जो हैं वो 6 जून तक नहीं खुलेंगे। उससे पहले जो NCOC का इजलास होगा उसमें हम फैसला किया जाएगा कि आया कि तालीमी इदारों को खोलना है या नहीं खोलना। लेकिन साथ ही साथ वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। अभी तक प्रैक्टिकली जो लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं उनकी तादाद 26,31,873 है, जबकि जो फुली वैक्सीनेटेड हैं उनकी 11,93,441 तादाद है। इसके अलावा जो कंफर्म्ड केसेस हैं पिछले 24 घंटों में 4,412 हैं। और साथ ही साथ कहा यह भी जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो इजलास होंगे उनमें हम फैसला किया जाएगा कि आया कि कुछ नरमी लेकर आनी है या नहीं लेकर आनी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अभी मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन था और पहले भी ये बात होती रही है कि जब भी इफेक्ट होते हैं तो उसके नताइज जो हैं वो कुछ अरसे के बाद सामने आते हैं। तो ईद पर अगर कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा हुआ होगा तो क्या उसके नताइज हमारे सामने आना शुरू हो गए हैं या अभी उसमें वक्त है? और अगर केसेस मजीद रिपोर्ट होना शुरू हो जाते हैं तो उसके बाद क्या दोबारा मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन की तरफ जा सकते हैं? सिंध में जो कोरोना वायरस के पेश नज़र मजीद 2 हफ्तों तक तमाम तर पाबंदियों को बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इस वक्त मुकम्मल तौर पर क्या सिचुएशन है? आया कि हम दोबारा मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन की तरफ जाएं या नहीं जाएं? जो 8 बजे तक मार्केट्स को और रिलैक्सेशन दी गई है, क्या ये दी जानी चाहिए थी? तालीमी इदारे अभी भी खोल देने चाहिए या नहीं खोलने चाहिए? कहा यह जा रहा था कि 5% जहां पर शरह होगी केसेस की वहां पर जो है वो इदारे खोले जाएंगे। सारी सूरत पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब हेल्थ एक्सपर्ट हैं, प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो तमाम तर सिचुएशन चल रही है, ईद पर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन किया गया तो उसके बाद अब लॉकडाउन में कहीं ना कहीं नरमी लाई जा रही है मुख्तलिफ अजला के हवाले से। जहां जहां केसेस की जितनी शरह उस हवाले से फैसले किए जा रहे हैं। अभी तक जो तमाम तर नरमी की गई है, जो फैसले किए गए हैं, दुरुस्त हैं या अभी भी लॉकडाउन की तरफ ही जाना चाहिए था? केसेस अभी मजीद बढ़ सकते हैं, जो ईद पर ऐसा हो सकता है कि नताइज कुछ खराब हो जाए? जी बहुत शुक्रिया। देखें कि ईद के ऊपर जो लॉकडाउन था वो आई थिंक एक अच्छा कदम था। उसकी वजह से जो है हमने देखा कि रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर हम हफ्ते के ऊपर भी ट्रेंड देखें तो जो गुज़िश्ता हफ्ता है उसके अंदर जो केसेस थे 23,000 के करीब, वो इस वाले हफ्ते में 20,000 के करीब थे नए केसेस। तो ये एक अच्छा ट्रेंड है। अब इसको जिसे कहते हैं, आपने भी बताया भी कि बहुत बतदरीज वैक्सीनेशन का जो मरहला है वो 30 साल तक की उम्र तक लाया गया। आई थिंक ये एक खुशाइन बात है कि हम इस वैक्सीनेशन के मरहले को तेज़ी से तय करें ताकि दोबारा से जो बढ़ने के चांसेस है वो कम हो जाएं। अब जैसे ही स्कूल्स खुलेंगे या और जो यानी कि जो एक्टिविटी बढ़ेगी, इसमें चांसेस हैं कि फिर से दोबारा से कुछ केसेस बढ़ें। तो इसको अब टाइट्रेट करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ज़ाहिरी बात है, मुल्क को भी चलाना है, हमने इकॉनमी को भी चलाना है, तो इन चीज़ों को बैलेंस करके ही हमें चलना पड़ेगा। सही। डॉक्टर साहब, वैक्सीन का जो अमल शुरू है, 30 से 40 साल के अफराद की भी कोरोना वैक्सीनेशन शुरू कर दी गई है। वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स जिस तरह से पहले आ रहे थे, अभी साइड इफेक्ट्स तो उस तरह से नहीं आ रहे, और 1 डोज और 2 डोज जब कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद ये श्योर है कि आपको दोबारा फिर वायरस इफेक्ट नहीं कर सकता, या उसके बावजूद भी इफेक्ट कर सकता है वायरस आपको? जी, पहली बात यह कि पाकिस्तान में अभी खुशकिस्मती से जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए भी हैं वो खुदा न खास्ता इतने कोई सीरियस नौयत के नहीं हैं, बहुत माइल्ड, और वो भी जो 4,000 से लगभग जो रजिस्टर हुए हैं वो बहुत माइल्ड हैं। खुदा न खास्ता उस तरह की सिचुएशन नहीं है जो इंटरनेशनली नज़र आई थी कुछ मुल्कों में। तो एक तो खुशाइन बात है कि ओवरऑल यहाँ पे जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत बेहतर हैं। अब जो आपका सवाल है कि जी 1 वैक्सीन डोज के बाद और 2 वैक्सीन डोज के बाद जो साइनोवैक और साइनोफार्म वैक्सीन है, इसमें डेफिनेटली दूसरे डोज के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2 हफ्ते गुजर जाएं तो आपकी यानी कि इम्यूनिटी इस कदर हो जाती है कि आपको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन हासिल हो। लेकिन ये चीज़ अब पूरी दुनिया जो है और सारे दुनिया के जो माहिरीन हैं वो इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वैक्सीन के बावजूद आपको बीमारी लाक हो सकती है। लेकिन जो इसमें खुशाइन बात है कि खुदा न खास्ता आपको बीमारी हो तो वो सीवियर नौयत की नहीं होती, और आपको एक छतरी के तौर पे, एक छाते के तौर पे आपको पूरी तरह ट्रेंच होने से, वायरस से और बीमारी से बचाती है। और यही खुशाइन बात है कि आपके जो आउटकम है वही तो माइल्ड होगा, या आपको कम से कम अस्पताल में दाखिल होना नहीं पड़ेगा। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हो भी जाते हैं तो उसके बावजूद आपको समाजी फासला भी बरकरार रखना होगा, आपको मास्क का भी इस्तेमाल करना होगा? बिल्कुल, बिकॉज उसकी वजह यह है कि हम ये समझ चुके हैं कि जब से ये वायरस का आगाज़ हुआ है उसने अपनी शक्ल बदली है, और मुख्तलिफ जो वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न कहलाते हैं, जिस तरह अभी हालिया UK वाला वेरिएंट पाकिस्तान में सरायत कर गया था और उसकी वजह से ये तेज़ी आई थी।
ہمیں لگ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں، مہینوں میں، یا جو اگلے آنے والا سال ہے اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ ایسی شکل تبدیل کرے اور اس میں ہماری یہ ویکسین جو ہے کچھ نہ کچھ پروٹیکشن تو رہے گی. تو پھر ڈاکٹر صاحب حکومتی نمائندگان یہ بات کیوں کرتے ہیں؟ ہمیں نظر آئی عید پر بھی جس طرح سے سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں کہ اگر آپ نے ویکسین لگوا لیا تو پھر آپ مل بھی سکتے ہیں، پھر آپ قریب بیٹھ بھی سکتے ہیں، اگر اس کے باوجود بھی فاصلہ برقرار رکھنا ضروری ہے تو پھر حکومتی نمائندگان کس بنیاد پر یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ اگر ویکسینیٹڈ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ پر اتنی احتیاط لازم نہیں ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ یہ صرف حکومت نہیں کہہ رہی، یہ CDC اور WHO بھی اس چیز کو اب ایکسیپٹ کر چکا ہے کہ آپ اپنی نارمل زندگی کو دوبارہ سے گزار سکتے ہیں، لیکن آپ پھر بھی جو انڈور ایسی جگہیں ہیں یا ایسی جگہیں جہاں پر زیادہ لوگوں کا ہجوم ہے اس کو پھر بھی اوائڈ کرنا جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے. ہاں، ماسک بہت سی دنیا میں اب جو ہے اس کی جو یعنی ایکسیپٹیبلٹی آ گئی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ان ممالک میں جو ویکسینیشن کا مرحلہ ہے وہ بہت بڑی تعداد میں ہو چکا ہے. ابھی پاکستان میں آج کی میں دیکھ رہا تھا یعنی کہ جو سچویشن ہے وہ 0.9% ہے. ابھی آپ نے بھی بتایا ڈسپائٹ کہ 4.9 ملین ٹوٹل ہو چکے ہیں 1 ڈوز یا 2 ڈوز، لیکن اس کے باوجود پوری ہماری جو یعنی کہ تعداد ہے ابھی ہمارے مقابلے میں ان ملکوں میں بہت بڑے تعداد میں ہو چکے ہیں. تب وہاں پر یہ ریلیکسیشنز ہو رہی ہیں. ہمیں ابھی کم از کم 10، 15، 20% کی طرف جانا ہے، تب جا کے ہماری یہاں سچویشن بہتر ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز واضح کیجیے گا کہ جس طرح سے کیسز بڑھ رہے ہیں، جس طرح سے چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس کے باوجود تعلیمی اداروں کے حوالے سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ ہمیں تعلیمی ادارے اس سے پہلے بھی ہم نے کھولے تھے لیکن اس کے بعد ہمیں کچھ ہی دن کے بعد بند کرنا پڑ گئے تھے. تعلیمی ادارے کھولنے چاہیے، بند کرنے چاہیے؟ یہ شرح پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے % شرح ہے تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہوگا. دیکھیں، حکومت یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ ہم سب لوگ ایک فٹیگ کا سامنا ہے. حکومت بھی، ہر بندہ فرسٹریٹ ہو رہا ہے. WHO کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے اندر اگر آپ احتیاط کے ساتھ اور سٹیج طریقے سے کھولیں، اور حکومت کا یہی فیصلہ ہے کہ وہ سٹیج طریقے سے کھولیں گے بتدریج. آئی تھنک اس میں ایک بہت اچھی اسٹریٹجی ہے جو حکومت نے اعلان تو کیا لیکن اس میں تیزی لانے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ تمام ٹیچرز کو میرے حساب سے مینڈیٹری کر دیں. یہ بہت سی دنیا میں اسکولز اور یونیورسٹیز میں مینڈیٹری کر دیا گیا ہے کہ وہاں کی یونیورسٹی کے جو طلباء ہیں، خاص طور پہ 18 سال سے بڑے عمر کے، اور جو ٹیچرز ہیں وہ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں. تو اس طریقے سے جو اس کا پھیلاؤ ہے اس کو روکا جا سکے گا. ماسک کا استعمال، سوشل ڈسٹنسنگ اور وینٹیلیشن کو لیکن اس میں بھی ڈاکٹر صاحب تھوڑا ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے کہ آپ جب وہ رجسٹر کریں گے خود کو ویکسین کے لیے، اس کے بعد آپ کو میسج آئے گا، پھر آپ ویکسین کروانے جائیں گے، تو اس میں ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. تو کیا آپ پرائیویٹلی پھر ویکسین لگوا سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ کو پے کرنا پڑے گا، چارج ہوں گے اس کے؟ دیکھیں، اس میں حکومت کے پاس اس وقت ویکسین کی کمی نہیں ہے. حکومت کے پاس جو اس کی جو ایڈمنسٹریٹو جو پروسیجر ہے اس کو تھوڑا سا انہانس کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کے جو اس وقت کے جو یعنی سینٹرز ہیں وہ صرف اپنے سینٹرز ہیں. آئی تھنک ان کو چاہیے کہ وہ ریچ آؤٹ کریں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. سینٹرز کو میرے خیال سے ڈبل کرنا چاہیے، اویلیبلٹی کرانی چاہیے، اور اس کے علاوہ جہاں پر اویلیبلٹی کم ہو وہاں پرائیویٹ سیکٹر کے ذریعے بھی منگانی چاہیے. تو آئی تھنک کہ حکومت کو اس کو سپیڈ کو کم از کم 2 گنا بڑھائیں تاکہ بہت جلد یہ جو پھیل سکے اور ہمیں لوگ جو ہیں وہ پروٹیکٹ کر سکیں، اور ہم پھر یہ ہمیں دوبارہ سے لاک ڈاؤن، یہ ہمیں ایک ونڈو، ایک بریدنگ سپیس ملا ہے. اس بریدنگ سپیس کو ہمیں استعمال کرنا ہے بجائے اس کے کہ دوبارہ سے پھر دوبارہ لاک ڈاؤن کرنے پہ ہم مجبور ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک چیز آخر میں واضح کیجیے گا، ویکسین لگوانے کی جو عمر ہے وہ حد 30 سے اوپر ہے یا 18 سال سے اوپر کے افراد ویکسین لگوا سکتے ہیں؟ اب باقی دنیا میں تو اب ہم 12 سال تک بھی چلے گئے ہیں، لیکن پاکستان کی یعنی اس وقت کی جو NCOC کی جو گائیڈ لائنز ہیں اس کے تحت 30 سال ہے. میں یہ ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ ہمیں بہت جلد جو ہے اس عمر کو بڑھانا چاہیے، کیونکہ 30 سال کی عمر تک کے اگر لوگ نہیں آ رہے تو کم از کم دوسرے لوگ تو آئیں. تو ہمیں، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اپنی جو مہم ہے لوگوں کو بتانے کی، گائیڈ کرنے کی، وہ تیز کرنی چاہیے. بہت زیادہ ڈس انفارمیشن پھیل رہی ہے جس سے لوگ جو ہیں وہ جسے کہتے ہیں وہ ہیزیٹنٹ ہو رہے ہیں ویکسینیشن سے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب ہیلتھ ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے، تمام تر صورتحال پر بات کر رہے تھے. احتیاط برتیے، سماجی فاصلہ برقرار رکھیے، ماسک کا استعمال کیجیے. ویکسینیٹڈ ہو بھی جاتے ہیں تو اس کے باوجود بھی احتیاط برتنا ضروری ہے. اپنا خیال رکھیے گا. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.